अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस। जमात नवम मजमून तारीख़ और सियासियात, सबक नंबर 4 अक़वाम मुत्तहिदा। आज हम सियासियात का सबक नंबर 4 अक़वाम मुत्तहिदा उसकी मश्क हल करेंगे। इस वीडियो में आपको हिस्सा 1 बताया गया है जो कि उर्दू पेशकश है उर्दू प्लस। अगली स्लाइड पर कि ये सबक आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 77 से 83 पर मौजूद है। उसके नेक्स्ट स्लाइड पर है झेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को मुकम्मल कीजिए। तो पहली खानापुरी है आपकी, इनमें से कौन सा मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन नहीं है। जैसे कि आपको पता है सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन और गैर मुस्तकिल रुकन इस तरीके से उसकी जो है दर्जाबंदी की गई है। तो अलिफ है अमेरिका, बे रूस, जीम जर्मनी, दाल चीन। तो आपको पूछा गया है मुस्तकिल रुकन नहीं है, तो जवाब में आता है जर्मनी। अगली स्लाइड पर है भारत में बच्चों के तग़ज़ियाती मसाइल पर मुख्तलिफ कारगाहें मुनक्किद करने वाली बैनुल अक़वामी तंजीम। तो आपको जो है तंजीम के बारे में पूछ रहा है। बैनुल अक़वामी ये भी अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है। तग़ज़ियाती मसाइल, तग़ज़ियात का मतलब होता है, तग़ज़िया का मतलब विटामिन प्रोटीन से भरी ग़िज़ा के बच्चों के जो भी मसाइल थे भारत में ग़िज़ा के ताल्लुक से, उसको कौन सी तंजीम ने हल किया है। तो आपको ऑप्शन में दिया गया है अलिफ है यूनिस्फ, बे यूनेस्को, जीम तौलेती कौंसिल, दाल है रेड क्रॉस। तो आपका सही जवाब है यूनिस्फ। अगली स्लाइड पर आप देखोगे अक़वाम मुत्तहिदा के मौजूदा रुकन ममालिक की तादाद, मतलब फ़िलहाल अभी अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की तादाद कितनी है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं अलिफ 190, बे है 193, जीम है 198, दाल है 199 और आपका सही जवाब है 193। अगली स्लाइड पर आप देखेंगे दर्जा झेल बयानात सही है या गलत वजूहात के साथ लिखिए। तो पहली जो वजह है आपको पूछी गई है वो है इजलास आम आलमी मसाइल का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को एक जगह लेकर आना। जैसे कि आप अगर ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, तो ऐसे तमाम तलबा व तालिबात को ड्राइंग के प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, कोई कंपटीशन रखना जिससे पता चले कि किसका ड्राइंग अच्छा है या कोई किस तरीके से अपने ख्याल को जो है पेश कर सकता है। उसी तरीके से मजमून नवीसी का अगर कोई प्रोग्राम है, कोई मुकाबला रखा जाता है, तो उससे बच्चों की जो मजमून नवीसी की सलाहियत है वो उभर कर सामने आ सकती है। पता चलता है कि किसके जहन में किस किस्म की सोच चल रही है। उसी तरीके से अजलास आम जो है आलमी मसाइल यानी तमाम, अभी जैसे कि पिछली स्लाइड पर ही हमने देखा कि 193 ममालिक उसके रुकन है, तो 193 ममालिक के अपने अपने मसाइल होंगे। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है। तो आपकी वजह है ये बयान सही है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इस इजलास के रुकन मेंबर होते हैं। दूसरा, अक्सरियती राय से इजलास में फ़ैसले किए जाते हैं। अक्सरियती राय से क्या होता है, मतलब वोटिंग के थ्रू यहाँ पर जिस चीज़ को ज़्यादा वोट दिया गया, जिस फैसले पे अजलास आम के जितने रुकन ममालिक हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा है उस फैसले के ताल्लुक से, हामी के ताल्लुक से, मतलब वो उसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, तो अगर उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, अक्सरियत ज़्यादा होगी उस फैसले के लिए, तो उसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाया जाएगा। तीसरा है इस इजलास में माहौलियात, तर्क असलाह जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस होती है। तो जैसे कि आपने देखा माहौलियात जो है तमाम दुनिया का मसला है और आप अपने तमाम निसाब की किताबों में पढ़ते हैं माहौलियात, इन्वायरमेंट जिसको हम कहेंगे। तर्क असलाह मतलब असलाह का इस्तेमाल कम से कम कर मौजू जो भी मसले मसाइल उनको बातचीत के ज़रिए, गुफ्त व शुनीद के ज़रिए हल किया जाए। चौथा है तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदों को यकजा करके बैनुल अक़वामी मसाइल पर गुफ्त शुनीद की जाती है। तो यहाँ पर जितने भी ममालिक के मेंबरान हैं तब सबको जमा किया जाता है और सबके जितने भी मसाइल सब सुने जाते हैं और उसको हल करने की कोशिश की जाती है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अजलास आम एक प्लेटफॉर्म का हैसियत रखता है। अगली स्लाइड पर आप देखोगे दूसरी वजह आपको पूछी गई है कि अक़वाम मुत्तहिदा में तमाम रुकन ममालिक की हैसियत मसावी नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखना है नहीं है का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जबकि ये ऐसा गलत है, ये बयान गलत है क्योंकि, तो आपको पहला पॉइंट वजह बताई जा रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक इस इजलास के रुकन मेंबर होते हैं। 193 है, जैसे कि हमने खानापुरी में ही देखा कि 193 ममालिक है और तमाम इसके मेंबर है। तमाम मेंबरान को मसावी हैसियत हासिल है। तो चाहे वो जितने भी 193 मेंबर है, 193 जितने भी मेंबर है, सबको बराबर मसावी यानी एक जैसा हक हासिल है। तीसरा,
ہر رکن ملک کو عام اجلاس میں ایک ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے۔ اب دیکھو، آپ نے دیکھا ہے کہ کئی ممالک بہت ترقی یافتہ ہے، کئی ممالک ترقی پذیر ہے، کئی ممالک غریب ہے، تو اس بنیاد پر ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک ملک نے، چاہے وہ امیر ملک ہے، اس نے ایک ووٹ دیا تو وہ ایک ہی ووٹ مانا جائے گا، غریب ہے اس نے ایک ووٹ دیا تو وہ ایک ہی ووٹ مانا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ امیر ممالک کو زیادہ سہولتیں دی گئی اور غریب ممالک کو کم۔ پھر چوتھا ہے امیر، غریب یا اعلیٰ و ادنا کی تفریق نہ کرتے ہوئے تمام ممبران کو مساوی حق حاصل ہے۔ اب جیسے کہ اس پوائنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہو امیر، غریب یا اعلیٰ و ادنا، تو یہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں بھی ہم نے یہ خرابیاں دیکھی ہیں کہ زیادہ تر کیا کیا جاتا ہے، امیروں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، غریبوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اسی طریقے سے ممالک میں بھی امیر غریب ممالک موجود ہیں، لیکن اقوام متحدہ تمام کے ساتھ مساوی حق مساوی سلوک کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ میں تمام رکن ممالک کی حیثیت مساوی ہے۔ اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھو گے، سلامتی کونسل میں اگر چین مخالفت کرے تو قرارداد پاس ہو سکتی ہے، تو وجہ ہے یہ بیان غلط ہے کیونکہ سلامتی کونسل میں کل 15 رکن ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو خانہ پوری کے وقت ہی بتایا تھا کہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ہیں، 5 مستقل ہیں اور 10 غیر مستقل ہیں۔ تو 5 مستقل، یعنی مستقل یہ جب سے اقوام متحدہ بنی ہے تب سے یہ سلامتی کونسل کے ممبر ہے اور ان کی جگہ یا ان کی ترتیب بدلی نہیں گئی ہے۔ 10 غیر مستقل رکن ممالک ہوتے ہیں جو بدلے جاتے ہیں۔ 5 مستقل ممالک کو ویٹو کا حق حاصل ہے۔ چین سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے۔ اب یہ ویٹو کا حق کیا ہے، ہم اس کو اگلی ویڈیو میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی اہم مسئلے کے فیصلہ کرتے وقت مستقل ارکان میں سے، یعنی جو 5 مستقل ارکان میں سے اگر ایک بھی رکن مخالفت کرتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ اگلی سلائیڈ پر آپ دیکھو گے، اقوام متحدہ کے کاموں میں بھارت نے اہم کردار ادا کیا ہے، تو وجہ ہے یہ بیان صحیح ہے کیونکہ اقوام متحدہ کے قیام کے قبل جو مختلف اجلاس ہوئے ان میں بھارت نے شرکت کی۔ اب اس وجہ میں آپ کو پوچھ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کے لیے بھارت نے کیا شرکت کی، یعنی بھارت نے کیا کام کیا اقوام متحدہ کے تحت۔ تو اقوام متحدہ نے جب بھارت کو شامل کیا کسی بھی پروگرام میں، اجلاس میں، میٹنگ میں، تب بھارت نے وہاں پر اپنی شرکت دکھائی، پہنچنے کی کوشش کی ہے بھارت نے۔ پھر دوسرا ہے نو آبادیات کی آزادی۔ نو آبادیات کی آزادی مطلب کہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ملک اگر کسی دوسرے ملک میں جا کر اپنی آبادی کو بساتا ہے تو اس کو نو آبادیات کہیں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے نو آبادیات کی آزادی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ 1947 میں ہمارا بھی جو ملک تھا وہ غلام تھا، یعنی انگریزوں کا غلام تھا۔ اسی طریقے سے اور بھی ممالک جو ہے براعظم یورپ کے ممالک کے غلام تھے، ان کو دھیرے دھیرے آزادی دلوائی گئی۔ ترک اسلحہ یعنی اسلحے کا استعمال کم کیا جائے، اور نسلی تفریق جیسے کئی مسائل اقوام متحدہ کے سامنے پیش کیے۔ تو نسلی تفریق یہ دنیا کے ممالک کے مسئلے ہیں، جیسے کہ کالے گورے میں فرق کیا جاتا تھا اس طریقے سے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اقوام کے امن فوج میں بھارت نے ہمیشہ فوجی جوان روانہ کیے ہیں، یعنی اگر کہیں حادثات ہو جاتے ہیں، قدرتی آفات آ جاتے ہیں، تو ایسے ممالک میں ہم نے بھی ہماری فوج کو اقوام متحدہ کے تحت جو ہے ان کو بھی بھیج کر وہاں پر تمام حالات کو اچھا بنانے کی کوشش کی ہے۔ پھر چوتھا پوائنٹ ہے بین الاقوامی مسائل پر امن طریقے سے حل کرنے کے لیے بھارت ہمیشہ کوشاں رہا ہے۔ مطلب جو بھی مسئلے ہیں بین الاقوامی ممالک کے طور پر، تو ہم نے ہمارے ہمیشہ مسائل کو، جو بھی مسائل ہیں ان کو گفت و شنید سے ہی حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی سلائیڈ پر ہے درجہ ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ حق استرداد یعنی ویٹو کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے سلامتی کونسل کے 15 رکن ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا 5 مستقل اور 10 غیر مستقل ہوتے ہیں۔ تو 5 جو مستقل ہیں، یعنی جب سے اقوام متحدہ بنی ہے تب سے یہ ممالک اس کے رکن ہیں۔ تو امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین مستقل ممالک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو خانہ پوری بھی پوچھی گئی ہے۔ پھر چوتھا ہے ان 5 ممالک کو ویٹو یعنی حق استرداد کا حق حاصل ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ویٹو کی روح سے، مطلب ویٹو کا جو حق ہے وہ کیا ہے، کسی بھی اہم مسئلے کے فیصلے پر مستقل ارکان کا ایک بھی ملک مخالفت کرتا ہے تو وہ فیصلہ روک دیا جاتا ہے۔ مطلب امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چین اگر اقوام متحدہ کوئی فیصلہ لے رہی ہے تو اس فیصلے کو
یا اس فیصلے کو روکنے کے لیے اگر ایک بھی ملک اگر اس فیصلے کو روک دیتا ہے تو وہ فیصلہ آگے کام نہیں کرے گا یا وہ فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ نیکسٹ ہے یونیسف۔ تو یونیسف جیسے کہ میں نے آپ کو کھانا پوری کے وقت ہی بتا دیا تھا کہ اقوام متحدہ کی ایک تنظیم ہے، تو یونیسف اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں شمار کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سبق میں جو دیا گیا ہے وہ اس کے خاص ادارے ہیں اور یہ اس کے ذیلی ادارے ہیں، ذیلی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دوسرا ہے یونیسف مالیاتی فنڈ برائے اطفال یعنی بچوں کے لیے کام کرتا ہے۔ یونیسف جو ہے مالیاتی فنڈ یعنی بچے دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جو بھی بچوں کی حالت ہے ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے تعلیم دے کر ان کی غذائی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو فنڈ دیتی ہے انہیں۔ پھر تیسرا ہے بچوں کی غذائیت اور طبی سہولیات پہنچانے کا کام یونیسف کرتا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا غذائیت مطلب کہ بچوں کو پروٹین وٹامن سے بھرپور غذا جو ہے ان کو پہنچانا، اور طبی سہولیات دوائیوں کی بھی جو بھی ضروریات ہیں ان کو پوری کی جاتی ہے یونیسف کے ذریعے بچوں کے تعلق سے۔ پھر چوتھا ہے یونیسف کے تعاون سے بچوں کی تغذیاتی مسائل پر مختلف کارگاہوں یعنی ورکشاپ کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کھانے میں کن کن چیزوں کا شمار ہونا چاہیے، آپ اپنی جو صحت ہے اس کا کس طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں، تعلیم کے تعلق سے بتایا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اس سبق کے اگلے حصے کا مطالعہ ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ جزاک اللہ۔